بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی بیٹی کی قربانی، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ نے اس کا جو معاوضہ اسے ادا کیا تھا وہ ہم دونوں کو بھی ادا کر دیں تو ہم بھی آپ کو تفتیش سے خارج کر دیں گے۔ ڈوبگن نے رشوت کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا آپ قبول کر لیں گے؟ اس نے یک لخت اپنے لہجے میں نرمی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ میرا خیال تھا کہ معاوضہ یعنی رشوت صرف انڈین پولیس آفیسر لیتے ہیں۔ میں 3 سال سے انڈیا میں ہوں، ڈوبگن نے کہا۔ برطانیہ کی آب و ہوا کا اثر بڑا عرصہ ہوا ختم ہو چکا ہے، تو پھر آپ لوگ میرے گھر آئیں، فرانسس نے کہا۔ اکٹھے پئیں گے؟ اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ آپ بھی پیتے ہیں؟ بہت زیادہ، میں نے جھوٹ بولا۔ مجھے معلوم تھا کہ ڈوبگن اسے کس جال میں لا رہا ہے۔ نہ ڈوبگن رشوت لیتا تھا، نہ میں شراب پیتا تھا۔ یہ ثابت ہو گیا تھا کہ فرانسس نے جگموہن سنگھ کو رشوت کے دے کر اپنے آپ کو خارج از تفتیش کروا لیا تھا۔ یہ باتیں پولیس ہیڈ کوارٹر میں ہو رہی تھیں۔ ڈوبگن اٹھ کھڑا ہوا اور مجھے کہا، مسٹر خان، ابھی چلتے ہیں۔ فرانسس کو دروازے سے نکال کر اس نے میرے کان میں کہا، 2 کانسٹیبل ساتھ لے کر ہمارے پیچھے آؤ، میں اس کے ساتھ جاتا ہوں۔ وہ چلے گئے تو میں نے 2 کانسٹیبلوں کا انتظام کیا، تانگا منگوایا اور ڈوبگن کے تانگے سے بہت سا فاصلہ رکھ کر فرانسس کے گھر پہنچ گیا۔ فرانسس اور ڈوبگن برآمدے میں کھڑے تھے۔ میں کانسٹیبلوں کے ساتھ ان کے پاس گیا تو ڈوبگن نے فرانسس پر بم گرا دیا۔ مسٹر فرانسس، اس نے فرانسس سے کہا، میں نے آپ کے رتبے کا لحاظ کرتے ہوئے آپ پر یہ کرم کیا ہے کہ آپ کو حوالات میں بند نہیں کیا۔ وہ بڑا ہی توہین آمیز طریقہ کار ہوتا ہے۔ ملزم کو ہتھکڑی لگا کر عدالت میں ریمانڈ کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ لوگ تماشا دیکھتے ہیں، اخباروں میں خبریں اور ملزم کی تصویریں چھپتی ہیں۔ میں آپ کو رسوائی سے بچا رہا ہوں، اس کے بجائے آپ کو گھر میں نظر بند کر رہا ہوں۔ یہ 2 کانسٹیبل یہاں پہرے پر رہیں گے۔ آپ کا خانسامہ اور اس کی بیوی یہاں آ سکیں گے، لیکن ان کی معرفت کوئی پیغام زبانی یا تحریری باہر نہیں جائے گا۔ آپ برآمدے سے نیچے قدم نہیں رکھ سکیں گے۔ ان احکام کی ذرا سی بھی خلاف ورزی آپ کو حوالات میں بند کروا دے گی۔ مسٹر ڈوبگن، فرانسس نے دبی ہوئی آواز میں کہا، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ میں آپ کو معاوضہ دینے کے لیے یہاں لایا تھا، مگر میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں معاوضہ کس شکل میں لوں گا، ڈوبگن نے کہا۔ میرا معاوضہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں آرام اور اطمینان سے رہیں اور ٹھنڈے دل سے سوچ کر مجھے تفصیل سے بتا دیں کہ آپ نے اپنی بیوی اور اس کے آشنا کو کس طرح قتل کروایا ہے۔ میں قاتل نہیں ہوں، فرانسس نے کہا۔ یہ آپ سے کس نے کہا ہے کہ آپ قاتل ہیں؟ میں نے کہا، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ قاتل یا قاتلوں کو جانتے ہیں، وہ ہمیں بتا دیں اور عیش کریں، چاہے ایک اور شادی کر لیں۔ شٹ اپ یو انڈین، اس نے وہی جملہ کہا جو انگریزوں کی زبان سے اکثر ہندوستانیوں کو سننا پڑتا تھا۔ ڈوبگن نے بڑا اچھا جواب دیا، یہ میں انگریزی میں ہی پیش کرتا ہوں۔ I would rather shut you up، اور اس نے کانسٹیبلوں کو اردو زبان میں ہدایات دینی شروع کر دیں کہ وہ بنگلے پر کس طرح پہرا دیں۔ 4 گھنٹے بعد پہرا بدلنا تھا۔ انہیں بتایا کہ مسٹر فرانسس برآمدے سے باہر نہیں جا سکتا، باہر کا کوئی آدمی اندر نہیں جا سکتا۔ خانسامہ کو بلا کر اسے بھی احکامات سنائے گئے اور کانسٹیبلوں سے کہا گیا کہ فرانسس صاحب گڑبڑ کریں یا بدتمیزی سے پیش آئیں تو دونوں کانسٹیبل کسی کے حکم کا انتظار کیے بغیر انہیں پکڑ کر متعلقہ تھانے کی حوالات میں بند کر دیں۔ اپنے دفتر میں آ کر ڈوبگن نے پہلا کام یہ کیا کہ سب انسپیکٹر جگموہن سنگھ کے خلاف رشوت خوری اور تفتیش میں مجرمانہ غفلت کی رپورٹ لکھی اور اس کی معطلی کے احکامات جاری کروائے۔ اس کی دیدہ و دانستہ غفلت معمولی نہیں تھی۔ آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس نے انتہائی اہم اور بڑے ہی واضح سراغ نظر انداز کیے جو کوئی اناڑی پولیس افسر بھی یوں ڈھٹائی سے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ڈوبگن نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا، کہنے لگا کہ ہمیں اب غور کرنا ہے کہ قتل کا باعث کیا تھا اور دونوں کس طرح قتل ہوئے۔ ہم نے ان سوالوں کو سامنے رکھا اور غور کیا۔
یہ شادی کیسے ہوئی؟ یہ لڑکی کی پسند کی شادی نہیں ہو سکتی۔ رابرٹ شادی شدہ تھا، اس کی بیوی دونوں کو قتل کروا سکتی ہے، بیوی کے بھائی ہوں گے۔ مقتولہ نے کسی اور کے ساتھ رابرٹ کو بتائے بغیر دوستانہ گانٹھ رکھا ہوگا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا تعلق رابرٹ کے ساتھ بھی ہے تو اس نے دونوں کو قتل کر دیا۔ قتل کا باعث ڈاکہ یا چوری نہیں تھا، گھر سے کوئی چیز چوری نہیں ہوئی تھی۔ خانسامہ بھی واردات میں ملوث ہو سکتا ہے۔ کیا فرانسس نے دونوں کو قتل کروایا ہے؟ قتل کا باعث کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رابرٹ کے ساتھ کسی اور کی دشمنی کسی اور وجہ سے ہو اور اس نے رابرٹ کو قتل کرنے کے لیے فرانسس کے بیڈ روم کو بہترین جگہ سمجھ لیا ہو۔ پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے یہ جگہ موزوں تھی۔ مقتولہ کو اس نے اس لیے قتل کیا ہوگا کہ کوئی گواہ نہ رہے، اور اس لیے بھی کہ پولیس فرانسس کو قاتل سمجھے۔ ہمارا سب سے پہلا اور سب سے زیادہ پختہ شک فرانسس پر ہی تھا۔ اس نے کرائے کے قاتل استعمال کیے ہوں گے۔ ہم نے یہ بھی ذہن میں رکھا کہ جس ظالمانہ طریقے سے چاقوؤں یا خنجروں سے دونوں کو قتل کیا گیا تھا، اس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ پیشہ ور قاتلوں کا کام ہے۔ قاتل اگر عام شہری ہوتے تو وہ اناڑیوں کی طرح ایک ایک دو دو وار کر کے بھاگ جاتے۔ میں نے ڈابگن سے کہا کہ میں زبردستی کی شادی کو خارج از بحث سمجھتا ہوں، کیونکہ انگریزی اور اینگلو انڈین سوسائٹی میں رشتے والدین طے نہیں کیا کرتے۔ شادی لڑکی اور لڑکے کی پسند اور محبت سے ہوتی ہے۔ ڈابگن نے کہا کہ ہوتا ایسے ہی ہے، لیکن اینگلو انڈین آخر انڈین ہیں، ان میں کبھی کبھی والدین کی مرضی سے بھی شادیاں ہوتی ہیں۔ والدین ہندوستان کی دوسری قوموں کی طرح کسی مجبوری کے تحت یا پیسے کی لالچ میں آ کر یا کسی اور ناگزیر وجہ کی بنا پر جوان لڑکی کسی بوڑھے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ فرانسس اور مقتولہ کی شادی بھی کسی ایسی ہی مجبوری کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے۔ ڈابگن نے اس شک کا بھی اظہار کیا تھا کہ رابرٹ کی بیوی نے یا بیوی کے بھائیوں نے رابرٹ اور مقتولہ کو قتل کروایا ہوگا، کیونکہ دونوں انہیں دھوکہ دے رہے تھے۔ میں نے ڈابگن سے کہا کہ دیہاتی علاقے میں ایسی وارداتیں ہوتی ہیں کہ کوئی آدمی کسی غیر عورت سے تعلقات پیدا کر لے تو اس آدمی کی بیوی یا بھائی یا جس عورت کے ساتھ اس نے تعلقات پیدا کیے ہوں اس کے بھائی وغیرہ اس آدمی کو یا عورت کو یا دونوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ کیا اینگلو انڈین سوسائٹی میں بھی جہاں مرد اور عورت مادر پدر آزاد ہوتے ہیں، کسی عورت کے بھائی اتنے غیرت مند ہو سکتے ہیں کہ قتل کا ارتکاب کرے؟ یہ ممکن ہے، ڈابگن نے کہا، اور اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بھائی نہ صحیح، اگر عورت انتقام پر اتر آئے تو 2 کے بجائے 10 آدمیوں کو بھی قتل کروا سکتی ہے۔ اور مسٹر خان، آپ نے اس امکان پر غور نہیں کیا کہ رابرٹ کی عمر 27-28 سال تھی، اس کی بیوی کی عمر اس سے 2-4 سال کم ہوگی۔ رابرٹ مقتولہ کو ناجائز حد تک چاہنے لگا تھا، لہٰذا اپنی بیوی سے کھچا کھچا رہتا ہوگا۔ اس کی بیوی نے انتقاماً کسی اور سے دل لگا لیا ہوگا اور اسے کہا ہوگا کہ رابرٹ کو ختم کر دو اور ہم شادی کر لیں گے۔ فرانسس کے بنگلے کے دائیں اور بائیں اسی طرح کے بنگلے تھے اور پیچھے بھی۔ پچھلے اور اگلے بنگلوں کے درمیان 10-12 گز کا فاصلہ تھا۔ یہ ایک قسم کا کچا راستہ تھا۔ آج کل وہاں یہ بنگلے نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے کئی منزلہ فلیٹ یا کوٹھیاں بن گئی ہوں، اور اس جگہ کو دیکھوں تو میں پہچان بھی نہ سکوں۔ واردات کے زمانے میں یہ علاقہ وسیع میدان تھا جس میں یہ بنگلے اور ان جیسے چھوٹے کوارٹر نما بنگلے بکھرے ہوئے تھے۔ وہاں درخت بھی خاصے تھے۔ یہ جگہ گنجان آبادی سے ہٹی ہوئی تھی۔ یہاں سب اینگلو انڈین اور ہندوستانی عیسائی رہتے تھے۔ ہم دونوں وہاں گئے۔ فرانسس کے دائیں اور بائیں بنگلوں کے مکینوں کو قتل کی رات یاد دلا کر پوچھا کہ اس رات انہوں نے واردات والے بنگلے میں کوئی غیر معمولی آواز، چیخ یا شور شرابہ سنا تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ کوئی غیر معمولی آواز نہیں سنائی دی۔ اس کے بالکل پیچھے جو بنگلہ تھا وہاں گئے، وہاں اینگلو انڈین گھرانہ رہتا تھا۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قاتل پچھواڑے سے واپس گئے تھے۔ ان کے خون آلود کھروں کا رخ اسی طرف تھا۔ پچھلے بنگلے کے ارد گرد بھی 1.5 گز اونچی دیوار تھی۔ اس میں رہنے والے نے قتل کی رات یاد کرتے ہوئے بتایا کہ رات 12 بجے کے بعد اس کا کتا جو رات کو کھلا رہتا تھا بھونکا۔ اس آدمی کی آنکھ کھل گئی اور باہر آیا۔ کتے کے بھونکنے کا انداز بتاتا تھا کہ اس نے کسی اجنبی انسان کو بنگلے کے احاطے میں آتے دیکھا ہے۔ یہ رکھوالی والا کتا تھا۔ علاقہ کھلا تھا اور گنجان آبادی سے دور، اس لیے چوری ڈکیتی کا خطرہ موجود رہتا تھا۔
اس زمانے میں آج کل کی طرح چھوٹی چھوٹی چوریاں نہیں ہوتی تھیں۔ امیروں کے گھروں میں ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی رہتی تھیں۔ بنگلوں میں رہنے والوں نے اپنے طور پر چوکیداروں کا انتظام کر رکھا تھا اور بعض کے پاس رکھوالی والے کتے تھے۔ اس آدمی کا کتا رات کو بھونکا تو وہ اٹھ کر باہر آیا۔ چاندنی رات تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا کتا پھاٹک کے اندر کھڑا بھونک رہا تھا اور ایک تانگا پھاٹک سے ذرا دور جا رہا تھا۔ ذہن پر اور زور دیں، میں نے اسے کہا۔ تانگا پھاٹک کے سامنے رکا اور چلا تھا یا آ رہا تھا اور گزر گیا؟ میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا تھا کہ اس بنگلے کا پھاٹک فرانسس کے بنگلے کے بالکل پیچھے تھا۔ مجھے یہ خیال آ گیا تھا کہ قاتل تانگے پر آئے، تانگا یہاں رکا، قاتل اندر گئے اور اپنا کام کر کے واپس چلے گئے، تانگے میں بیٹھے اور تانگا چل پڑا۔ اس نے ذہن پر زور دیا۔ آدمی ذہین معلوم ہوتا تھا۔ بہت دیر یاد کرتے کرتے اس نے کہا، معلوم ہوتا تھا کہ تانگا رکا رہا پھر چلا، کیونکہ میں جب باہر آیا تو گھوڑے کے قدموں کی آواز تھوڑی تھی، پھر رفتار تیز ہوئی اور یہ آوازیں مجھے سنائی دیتی رہیں۔ تانگا بہت تیز ہو گیا۔ میں پھاٹک تک گیا اور چوکیدار کو پکارا۔ وہ یہیں قریب ہی تھا۔ اس سے پوچھا کہ تانگا کہاں رکا تھا، اس میں کون آیا تھا؟ چوکیدار نے بتایا کہ وہ کسی بنگلے کا نمبر بتا رہے تھے۔ مجھے یہ نمبر یاد نہیں رہا۔ چوکیدار نے مجھے بتایا کہ وہ غلط جگہ آ گئے تھے اور اس نے انہیں واپس بھیج دیا ہے۔ یہاں ایک ہی چوکیدار ہے۔ دو ہیں، اس نے جواب دیا۔ ایک مسلمان ہے، دوسرا گورکھا ہے۔ دونوں نے علاقے بانٹ رکھے ہیں۔ ہمارے علاقے والا مسلمان ہے۔ اس بستی کے تمام مکین بری طرح ڈرے ہوئے تھے۔ ایک ہی بار 2 قتل معمولی واردات نہیں تھی۔ اس ڈر کا یہ فائدہ تھا کہ تفتیش میں وہ بہت تعاون کر رہے تھے۔ ڈابگن نے اس صاحب سے رابرٹ، فرانسس اور مقتولہ کے متعلق پوچھا۔ اس نے ناک سکیڑ کر کہا، اس گھر میں یہی کچھ ہونا تھا۔ فرانسس گھٹے ہوئے مزاج کا آدمی ہے۔ ایک غریب گھرانے سے اسے یہ لڑکی مل گئی تھی۔ رابرٹ بدقماش آدمی تھا۔ اتنی خوبصورت بیوی چھوڑ کر یہاں آتا تھا، ایسے ہی چوری چھپے آتا تھا۔ کئی بار رات کو اس گھر میں آتے اور نکلتے دیکھا گیا ہے، اس نے جواب دیا۔ فرانسس تو کہتا ہے کہ مقتولہ اسے بہت چاہتی تھی، ڈابگن نے کہا۔ اس آدمی کی میم صاحب پاس ہی کھڑی تھی۔ اس نے لمبی ہا 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 کہی اور بولی، اس خبیث کو تو ہمارا کتا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی دونوں بیویاں خوش قسمت تھیں کہ مر گئیں۔ یہ شادی کیسے ہوئی تھی؟ ڈابگن نے پوچھا۔ ہم سب حیران ہیں، اس آدمی نے جواب دیا۔ ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ لڑکی غریب خاندان کی تھی اور بہت خوبصورت۔ میں تو یہی کہوں گا کہ شادی کے بہانے اس نے یہ لڑکی خریدی تھی۔ آپ نے تانگے کا ذکر اس تھانے دار سے کیا تھا جس نے پہلے تفتیش کی تھی؟ اس نے ہم سے پوچھا ہی نہیں، اس نے جواب دیا۔ ہم نے از خود بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ اس سے مسلمان چوکیدار کا ٹھکانہ معلوم کر کے ایک کانسٹیبل سے کہا کہ اسے ہمارے دفتر لے آئیں۔ میں اور ڈابگن یہ رائے لے کر وہاں سے چلے کہ واردات میں تانگا استعمال ہوا ہے، اور یہ بھی کہ یہ کرائے کے قاتل تھے اور یہ فرانسس کے بلائے ہوئے تھے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ چوکیدار کو ان میں سے کسی کا چہرہ یاد ہے۔ چاندنی تھی، چہرے یاد رکھنا مشکل تھا۔ یہاں تانگے کے متعلق یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ زمانہ کاروں اور موٹر سائیکلوں کا نہیں، تانگوں کا تھا۔ تانگے پر بھی کوئی روپے پیسے والا ہی سوار ہوتا تھا، سائیکل کسی قسمت والے کو نصیب ہوتی تھی۔ چوکیدار کے متعلق میں نے پہلے سوچا ہی نہیں تھا۔ شہروں میں چوری اور ڈکیتی کی اکثر وارداتیں چوکیداروں کو ساتھ ملا کر کی جاتی تھیں۔ دوہرے قتل کی اس واردات میں بھی جب چوکیدار کا ذکر آیا تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے ڈابگن کو بتایا کہ اکثر وارداتوں میں چوکیدار بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ڈابگن نے کہا، میں جانتا ہوں، 3 سال سے ہندوستان میں ہوں۔ اس سے پہلے چوکیدار میرے ذہن میں آیا ہی نہیں تھا۔ چوکیدار آ گیا۔ دلی کے گرد و نواح کا رہنے والا سابق فوجی تھا، اپنے آپ کو پٹھان کہتا تھا، ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ میں نے اسے پولیس کی شکی نگاہوں سے دیکھا، جسم کا پھرتیلا تھا۔ اس سے جب باتیں ہوئیں تو پتہ چلا کہ جسم کی نسبت زبان کا زیادہ تیز ہے۔ اسے قتل کی رات یاد دلا کر پوچھا کہ اس تانگے میں کون آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ کوئی دیسی ہندوستانی تھے۔ اس نے کوئی نمبر بتا کر کہا کہ اس بنگلے کی تلاش میں تھے۔ میں نے پوچھا کہ اگر ان میں سے کوئی اس کے سامنے آئے تو وہ اسے پہچان لے گا؟ اس نے کہا کہ نہیں پہچان سکے گا۔ میں نے اس سے بہت سی باتیں پوچھی۔ اس کے جوابوں سے معلوم ہوا کہ وہ رات بھر جاگتا ہے، آتے جاتے لوگوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ فرانسس دورے پر گیا ہوا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی ہے۔
میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ فرانسس دورے پر جاتے اسے کہہ گیا تھا کہ اس کا گھر کا خیال رکھے، اور اس نے گھر کا خیال رکھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ قتل کی رات اس نے فرانسس کے گھر کسی کو جاتے یا آدھی رات کے وقت وہاں سے کسی کو نکل کر جاتے دیکھا تھا؟ اس نے نفی میں جواب دیا، اور یہ بھی کہا صاحب لوگ اور ان کی میمیں رات دیر تک آتی رہتی ہیں، میں صرف مشکوک آدمیوں پر نظر رکھتا ہوں۔ قتل کی رات تم کہاں تھے؟ میں نے پوچھا۔ تم جھوٹ بولتے ہو کہ ساری رات جاگتے رہے ہو۔ اس رات گورکھا چوکیدار چھٹی پر تھا، اس نے جواب دیا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تم 1-2 راتیں چھٹی کر لو، میں تمہارے علاقے کا خیال رکھوں گا۔ قاتل اس وقت آئے ہوں گے جب میں گورکھے کے علاقے میں چلا گیا تھا۔ اس نے بہت سی باتیں کی۔ اس نے افسوس اور شرم کا اظہار بھی کیا کہ اس کے علاقے میں قتل کی واردات ہو گئی ہے۔ میں نے اور ڈوبگن نے اس پر بہت جرح کی۔ اس نے بڑے اچھے جواب دیے۔ وہ نہ گھبرایا ہوا تھا نہ ڈرا ہوا۔ اس نے ہمارا شک رفع کر دیا۔ ڈوبگن نے مقتولہ کے والدین سے ملنے کا پروگرام بنایا۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ اس کے والدین جھوٹ بول سکتے ہیں، پہلے کہیں اور سے معلوم کیا جائے کہ یہ شادی ہوئی کیسے۔ ڈوبگن کی نظر گہری تھی، وہ اپنی اور اینگلو انڈین برادری کے رسم و رواج سے واقف تھا۔ اس نے کہا کہ اس پادری سے ملتے ہیں جس نے شادی کروائی تھی۔ پادری کا نام پتہ معلوم کر لیا گیا اور ہم پادری کے ہاں گئے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری شادیاں کس طرح ہوتی ہیں۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ لڑکی نہ ہاں کہتی نہ اس کے منہ سے نہ نکلتی ہے، اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ لڑکی نے اس لڑکے کو قبول کر لیا ہے۔ لڑکی گٹھڑی بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ ہاں یا نہ میں سر ہلائے تو بھی پتہ نہیں چلتا۔ عیسائیوں کے ہاں یوں نہیں ہوتا۔ گرجے میں لڑکی اور لڑکا پادری کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، لڑکی کا چہرہ بھی ننگا ہوتا ہے، مہمان دیکھ رہے ہوتے ہیں، پادری بلند آواز سے ایجاب و قبول کرواتا ہے، لڑکی اور لڑکے کی آواز سب کو سنائی دیتی ہے۔ ہم پادری سے ملے، وہ خالص انگریز تھا۔ ڈوبگن نے اپنا اور میرا تعارف کروایا اور ملاقات کا مدعا بیان کیا۔ ڈوبگن نے اسے کہا کہ 2 سال گزرے فرانسس نے مقتولہ کے ساتھ شادی کی تھی۔ کیا پادری کو یاد ہے کہ ایجاب و قبول کے وقت لڑکی خوش تھی؟ یعنی پادری یہ کہہ سکتا ہے کہ لڑکی نے محبت کی خاطر فرانسس کو قبول کیا تھا۔ 2 سال گزر گئے ہیں، پادری نے کہا۔ اس عرصے میں کئی شادیاں کروا چکا ہوں۔ ہر دلہن اور دلہا کے چہرے پر خوشی اور مسکراہٹ ہوتی ہے۔ میں نے کبھی غور سے نہیں دیکھا کہ کسی کے چہرے پر کیا غیر معمولی تاثر آتا ہے۔ تاہم آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ میں نے 2 ہی سال پہلے اس لڑکی کی شادی فرانسس سے کروائی تھی۔ رابرٹ کی شادی اس سے 2 سال پہلے میں نے ہی کروائی تھی۔ میں جب دونوں کے جنازوں کے ساتھ قبرستان تک گیا تو میرے دل پر بڑا ہی ناگوار بوجھ تھا۔ ایک یہ کہ بدکاری کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ یہ دونوں قتل ہو گئے اور 1 یا 2 آدمی پھانسی پر چڑھا دیے جائیں گے۔ دوسرے جس خیال نے مجھے بہت دکھ دیا وہ یہ تھا کہ لڑکی اپنے گناہ کی ذمہ دار خود نہیں تھی۔ آج آپ کے ذہن میں جو سوال پیدا ہوا ہے یہ لڑکی کے جنازے پر میرے ذہن میں پیدا ہوا تھا۔ مجھے وہ وقت یاد آیا جب یہ لڑکی دلہن بنی فرانسس کے ساتھ میرے سامنے گرجے میں کھڑی تھی۔ میں نے ایجاب و قبول کرایا تو لڑکی نے میرے سوال کے جواب میں کہہ تو دیا تھا کہ وہ فرانسس کو اپنا خاوند تسلیم کرتی ہے اور ساری عمر اس کی وفادار رہے گی، لیکن اس نے مسرت سے مسکرانے کے بجائے سر جھکا لیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اتنی حسین اور پرکشش لڑکی کے چہرے پر اداسی تھی۔ میں ان کا مذہبی پیشوا ہوں، مجھے ایسی بات کہنی تو نہیں چاہیے، لیکن قتل کا معمہ حل کرنے کے لیے کوئی بات چھپا بھی نہیں سکتا۔ فرانسس اس قابل نہیں تھا کہ یہ لڑکی اسے پسند کرتی۔ ایک عام شہری کی حیثیت سے آپ نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ اس بے جوڑ شادی کا پس منظر کیا ہے؟ ڈوبگن نے پوچھا۔ میں ان لوگوں کے ذاتی معاملات کو نہیں کریدہ کرتا، پادری نے جواب دیا، لیکن یہ شادی ایسی تھی کہ چہ میں گوئیاں ہوئیں جو میرے کانوں میں بھی پڑیں۔ لڑکی کے والدین نے کسی مجبوری کے تحت اپنی لڑکی فرانسس کو دی تھی۔ مجبوری غالباً مالی تھی۔ فرانسس اس خاندان پر چھا گیا تھا۔ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ لڑکی کا باپ دفتر میں غبن کے جرم میں دھر لیا گیا تھا، لیکن اسے کوئی سزا نہ ملی۔ معاملہ غالباً دبدبا گیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد فرانسس کی شادی اس لڑکی کے ساتھ ہوئی تھی۔ ڈوبگن نے مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ میں نے یہ بات ذہن میں محفوظ کر لی۔ آپ تک کبھی کوئی ایسی بات پہنچی ہے کہ رابرٹ کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی؟ ڈوبگن نے پوچھا۔ نہیں، پادری نے جواب دیا۔
البتہ رابرٹ اچھی شہرت کا آدمی نہیں تھا، اور مقتولہ کے چال چلن کے متعلق آپ کی کوئی رائے ہو؟ جیسی سب اینگلو انڈین لڑکیاں ہوتی ہیں، پادری نے جواب دیا۔ میں سند نہیں دے سکتا کہ اس کا چال چلن اچھا تھا، اور میں برا بھی نہیں کہہ سکتا۔ ان لوگوں میں یہ خرابی ہے کہ اپنے آپ کو مکمل برطانوی انگریز سمجھتے ہیں، اس کوشش میں وہ اپنے وطن کی تہذیب کو فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ تمہارا مذہب عیسائیت اور تمہارا وطن ہندوستان ہے، اپنی تہذیب سے نفرت نہ کرو اور سچے عیسائی بنو، مگر یہ لوگ سچے عیسائی بننے کے بجائے انگریز بننے کی کوشش کرتے اور گمراہ ہوتے ہیں۔ مقتولہ کے متعلق آپ شاید وثوق سے نہیں بتا سکتے کہ چال چلن کی اچھی تھی یا بری، ڈابگن نے کہا۔ نہیں، پادری نے جواب دیا، اس کی شادی سے پہلے اور بعد میں مجھے بعض افراد نے شکایت کے لہجے میں کہا تھا کہ اس لڑکی کے تعلقات ایک مسلمان امیر زادے کے ساتھ ہیں۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، اگر آپ کو برا لگے تو مجھے معاف کر دینا، جس طرح آپ پسند نہیں کرتے کہ آپ کے مذہب کی لڑکی ہمارے مذہب کے کسی آدمی کے ساتھ محبت کرے، اسی طرح ہمارے ہاں بھی یہ معیوب سمجھا جاتا ہے کہ عیسائی لڑکی کسی غیر مذہب کے آدمی کے ساتھ تعلقات رکھے۔ میں نے دل میں اسے معاف کرتے ہوئے کہا، آپ اس امیر زادے کا نام وغیرہ بتا سکتے ہیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا، میں نے اس لڑکی سے کہا تھا کہ وہ غیر مذہب کے کسی آدمی کے ساتھ دوستی نہ لگائے۔ اس نے مجھے صاف الفاظ میں بتایا تھا کہ اس آدمی کے ساتھ اس کی محبت پاک صاف ہے اور وہ اسے عیسائی بنا کر اس کے ساتھ شادی کرے گی۔ یہ اس کی شادی سے پہلے کا ذکر ہے۔ اس نے کہا تھا کہ یہ مسلمان اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ تم جذبات میں آ کر اپنا مذہب چھوڑ بیٹھو گی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ عیسائی نہ ہوا تو وہ اس آدمی کو دل سے اتار دے گی۔ اس کے بعد اس کی شادی فرانسس کے ساتھ ہو گئی۔ میرا خیال تھا کہ ہم پادری کے پاس آ کر محض وقت ضائع کریں گے۔ میں نے پادری سے رخصت ہو کر اپنے دفتر کے راستے میں ڈابگن سے کہا، لیکن یہاں سے کام کے سراغ مل گئے ہیں۔ مجھے یقین ہونے لگا ہے کہ ہم اسی راستے پر جا رہے ہیں جس پر قاتل بھاگا جا رہا ہے، ڈابگن نے کہا۔ اب ہمیں مقتولہ کے والدین کے پاس جانا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ مقتولہ کی شادی اس لیے فرانسس کے ساتھ کر دی گئی تھی کہ وہ اس مسلمان امیر زادے سے ہٹ جائے۔ اس صورت میں لڑکی اس مسلمان کے ساتھ فرار ہو سکتی تھی، میں نے کہا۔ مسلمان امیر زادے کی محبت والا قصہ ضمنی اور غیر اہم لگتا ہے۔ شام کھانے کے بعد ہم مقتولہ کے والد کے گھر کا اتا پتہ لے کر وہاں گئے۔ وہ فرانسس کے گھر سے دور رہتا تھا۔ اس کا گھر دیکھ کر ہی جان گئے کہ غریب آدمی ہے۔ وہ بھی اینگلو انڈین تھا، 3 کمروں کے مکان میں رہتا تھا۔ ہمیں اس نے جس کمرے میں بٹھایا وہاں کا فرنیچر اس کی مالی مجبوریوں کی داستان سنا رہا تھا۔ وہ اپر گریڈ کلرک تھا، اولاد اتنی زیادہ تو نہیں تھی، لیکن پینے پلانے اور اپنے آپ کو انگریز ثابت کرنے میں تنخواہ ختم ہو جاتی تھی۔ اس کا بیٹا کوئی نہیں تھا، 3 لڑکیاں تھیں۔ مقتولہ سب سے بڑی تھی۔ مقتولہ کی ماں کو دیکھا، بڑھاپے میں بھی خوبصورت لگتی تھی۔ مقتولہ کی چھوٹی بہنوں کو دیکھا تو اندازہ ہوتا تھا کہ مقتولہ اگر ان سے کم حسین تھی تو بھی بہت حسین ہوگی۔ ادھر ادھر کی باتیں کر کے ڈابگن نے مقتولہ کے باپ سے پوچھا کہ انہیں کسی پر شک ہے۔ اس نے کسی پر شک کا اظہار نہیں کیا۔ فرانسس قتل کروا سکتا ہے؟ نہیں، باپ نے جواب دیا، فرانسس ایسا کام نہیں کر سکتا۔ کیا آپ کی بیٹی نے واقعی فرانسس کو پسند کر کے اس کے ساتھ شادی کی تھی؟ ہاں، اس نے جواب دیا، وہ ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ پھر آپ کی بیٹی رابرٹ کو کب سے چاہنے لگی تھی؟ ڈابگن نے پوچھا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں رہا کہ رابرٹ آپ کی بیٹی کے بیڈ روم میں مارا گیا ہے۔ یہ ایک سکینڈل معلوم ہوتا ہے، مقتولہ کے باپ نے کہا۔ قصہ کچھ اور معلوم ہوتا ہے۔ ہماری بیٹی بے گناہ مار دی گئی ہے۔ آپ کے غبن کے کیس کا کیا بنا تھا؟ ڈابگن نے پوچھا۔ اس آدمی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ڈابگن نے اسے جواب دینے کی مہلت نہ دی اور پوچھا، فرانسس کے اثر و رسوخ سے شاید آپ کے جرم کو دفن کر دیا گیا تھا۔ ڈابگن نے اپنے تجربے کی بنا پر ہوا میں تیر چلایا۔ وہ خالی خالی نظروں سے ڈابگن کی طرف دیکھنے لگا۔ ہم اس کیس کی تمام تفصیل آپ کے دفتر سے معلوم کر لیں گے، میں نے کہا۔ اگر آپ نے کوئی بات چھپانے کی کوشش کی تو ہم اس کیس کو زندہ کر کے انکوائری شروع کروا دیں گے۔ اس وقت قتل کی واردات کی تفتیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمیں وہ سب کچھ بتا دیں گے تو جو آپ جانتے ہیں تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے غبن کو نہیں چھیڑیں گے، ہم اسے نظر انداز کر دیں گے۔ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی بیٹی نے فرانسس جیسے بھدے آدمی کو کس طرح قبول کر لیا تھا۔
میری بیٹی نے میری خاطر قربانی دی تھی، اس نے کہا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ ہم دونوں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی اور حوصلہ افزائی بھی کی اور اسے ایک بار پھر یقین دلایا کہ اس کے دفتر کے کیس کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ اس کیس کو دفن ہوئے 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کر دیا، کہنے لگا، اکیلا کمانے والا ہوں، تنخواہ کم اور اخراجات زیادہ ہیں، گھر کا سٹینڈرڈ قائم رکھنے میں زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ فرانسس کی بیوی مر گئی تھی، اس نے کہیں میری لڑکی کو دیکھ لیا اور ہمارے ہاں آنے جانے لگا۔ وہ آفیسر ہے، میری بیٹی کو وہ پیسے اور تحفے دینے لگا۔ اس بہانے وہ دراصل میری مالی مدد کر رہا تھا۔ میری بیٹی اس کے دیے ہوئے پیسے مجھے دیتی تھی۔ کبھی کبھی وہ میرے لیے وسکی کی بوتل لے آتا تھا۔ اس نے مجھے ترقی دلائی، میں مالی لحاظ سے تنگ رہتا تھا۔ ایک روز 2000 اور چند 100 روپے سرکاری رقم میرے ہاتھ میں آ گئی جو میں نے اڑا لی اور میں پکڑا گیا۔ محکمانہ انکوائری ہوئی، کیس پولیس کے پاس جا رہا تھا۔ میں نے فرانسس سے کہا کہ مجھے بچاؤ۔ اس نے کیس دیکھا اور میرے گھر آ کر مجھے بتایا کہ کیس پولیس کے پاس جا رہا ہے اور کم از کم 5 سال سزائے قید ہوگی۔ مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ میں نے اس کی منت سماجت کی۔ وہ پہلے مجھے یہ کہہ کر ٹالتا رہا کہ وہ اپنی نوکری کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ میری جان پر بنی ہوئی تھی، میں اس کے پیچھے پڑا رہا۔ آخر اس نے کہا کہ اپنی بڑی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو، کیس دبوا دوں گا۔ اس کیس کے علاوہ میری ایک اور مصیبت یہ تھی کہ میں فرانسس کا مقروض بھی تھا۔ اس نے مجھ سے میری بیٹی مانگ کر یہ بھی کہا تھا کہ یہ رقم معاف کر دوں گا۔ میں تو سیدھا جیل جا رہا تھا۔ میں نے فرانسس سے سوچنے کی مہلت مانگی اور اپنی بڑی بیٹی یعنی مقتولہ کے ساتھ بات کی۔ میں غریب آدمی ہوں، لیکن پیار اور محبت کے معاملے میں میں بہت امیر ہوں۔ اپنی بیٹیوں کو میں نے بہت پیار دیا ہے، ان کی ضروریات کا اور ان کے جذبات کا بھی میں نے بہت خیال رکھا ہے۔ غربت کے باوجود میں نے ان کی ہر فرمائش پوری کی ہے۔ اس کے جواب میں میری بیٹیاں میرے ساتھ اتنا پیار کرتی ہیں جیسے کسی کی عبادت کی جاتی ہے۔ میں نے بڑی بیٹی سے کہا کہ فرانسس اس کے ساتھ شادی کرنے کو کہہ گیا ہے۔ میری بیٹی کا تو رنگ ہی اڑ گیا۔ اسے انکار کر دینا چاہیے تھا، لیکن وہ میرا فیصلہ سننا چاہتی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم نے فرانسس کی اس خواہش کو، جو دراصل اس کی شرط تھی، ٹھکرا دیا تو میں 4-5 سالوں کے لیے قید ہو جاؤں گا۔ پیچھے 3 لڑکیاں اور ان کی ماں رہ جائے گی۔ بدقسمتی سے لڑکیاں خوبصورت ہیں، یہ باپ کی زندگی میں یتیم اور بے آسرا ہو جائیں گی، اور ان کا جو انجام ہوگا اس کا میں تصور کر سکتا ہوں۔ لڑکی عقل مند تھی اور اسے میرے ساتھ، اپنی ماں اور اپنی بہنوں کے ساتھ بہت پیار تھا۔ اس کے الفاظ مجھے ساری عمر یاد رہیں گے اور مجھے اذیت دیتے رہیں گے۔ اس نے کہا، آپ غم نہ کریں، میں آپ کو جیل سے بچانے اور بہنوں کا مستقبل روشن کرنے کے لیے اپنا مستقبل تاریک کر لوں گی۔ اسے کہیں کہ پہلے آپ کا کیس ختم کرائے، پھر میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ اس نے مجھے ایسی اذیت سے بچا لیا تھا جو میری برداشت سے باہر تھی۔ اگر مجھے جیل جانا پڑتا تو میں زندہ نہ رہ سکتا، خودکشی کر لیتا، لیکن خدا نے مجھے سزا دی، میری بیٹی قتل ہو گئی۔ اب ساری عمر اس کی قربانی مجھے اذیت دیتی رہے گی۔ اتنی مدت گزر جانے کے باوجود یہ آدمی اور اس کے الفاظ مجھے یاد ہیں۔ اس کے آنسو اسی طرح بہہ رہے تھے جس طرح اس کے منہ سے الفاظ نکل رہے تھے۔ میں نے اس وقت بھی سوچا تھا اور آج بھی میری وہی سوچ ہے کہ اپنے پادری کے کہنے کے مطابق اگر یہ شخص اپنی تہذیب اور اپنے وطن کی معاشرتی اقدار ترک نہ کرتا تو اتنا غریب نہ ہوتا۔ اس دور میں اسے جو تنخواہ مل رہی تھی وہ 5 افراد کے کنبے کو باعزت روٹی دینے اور ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس کی غربت کا ذمہ دار مذہب نہیں تھا، وہ عیسائی ہی رہتا، لیکن اگر انگریز بننے کی کوشش نہ کرتا، شراب نہ پیتا اور اپنا رہن سہن ہندوستان کے متوسط اور شریف طبقے کی طرح رکھتا تو اسے غبن کا جرم نہ کرنا پڑتا اور اسے اپنی بیٹی بھی قربان نہ کرنی پڑتی۔ ذرا غور کریں کہ قرآن نے شراب اور فضول خرچی کو حرام قرار دے کر انسان پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ میری بیٹی نے اپنے جذبات بھی قربان کر دیے تھے۔ اس نے کہا وہ کسی اور کو چاہتی تھی۔ یہاں میں شرمسار ہو کر یہ اعتراف کرتا ہوں کہ بیٹی نے ایک قربانی مجھ سے مانگی جو میں نہیں دے سکا۔ پادری کی طرح اس نے بھی مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، میں آپ سے معذرت کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ایک مسلمان کو چاہتی تھی۔ میں نے اس لڑکے کو نہیں دیکھا، اس کے نام اور پتے کا بھی علم نہیں۔ وہ میری بیٹی کو پیسے دیا کرتا تھا،
جو وہ اپنی ماں کو دے دیا کرتی تھی۔ مجھے پتا چلا تو میں نے اپنی بیٹی کو ڈانٹ کر کہا کہ تم عصمت فروشی کر رہی ہو۔ اس نے قسمیں کھائیں، گرجے میں چلنے اور انجیل ہاتھ میں لے کر پادری کے سامنے قسم کھانے کو کہا، اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ بہت امیر آدمی ہے اور ان کی محبت پاک ہے اور وہ شادی کا عہد کر چکے ہیں۔ بیٹی نے یہ بھی بتایا کہ یہ آدمی عیسائیت قبول کرنے کو تیار ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ان امیر زادوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور جب انسان پر محبت کے جذبات کا غلبہ ہو جاتا ہے تو مذہب بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں نے بیٹی سے کہا کہ عورت کے جذبات زیادہ نازک ہوتے ہیں، اس لیے ہوگا یہ کہ تم مسلمان ہو جاؤ گی۔